حاصل ہوگا۔ اور فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں پر ہے۔ آپ کے دل میں جیسی نیت ہوگی ویسا ہی لکھا جائے گا۔ لہذا جو طالب علم ہے، علم کی طلب حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرے، نہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ رب کے عذاب سے بچنے کے لیے، اپنے آپ اور تمام جہلوں کے جہل کو دور کرنے کے لیے، اپنی جہالت دور کرنے کے لیے، دوسروں کی جہالت دور کرنے کے لیے علم حاصل کرے، دین کو زندہ رکھنے کے لیے، دین کو زندہ رکھنے کے لیے، اسلام کو باقی قائم رکھنے کے لیے علم حاصل کرے، اور زہد، تقویٰ، پرہیزگاری اختیار کرے۔ بے علم، بے عمل عالم ایک بہت بڑا فرمایا فساد ہے، اور جاہل عبادت گزار اس سے بھی بڑا فساد ہے۔ جو عالم عمل نہیں کرتا وہ بھی فساد ہے، فتنہ ہے، اور جو جاہل عبادت نہیں کرتا وہ بھی فتنہ ہے، کیونکہ اس کو دیکھ کر اور لوگ بھی عبادت نہیں کرتے، اور لوگ بھی عبادت نہیں کرتے۔ یہ دونوں اس شخص کے لیے دونوں جہاں میں بڑا فتنہ ہے، جو ان دونوں کی پیروی کرے تو گمراہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا امام قوام الدین حماد بن ابراہیم بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے یہ شعر سنے، فرمایا جس نے آخرت کے لیے یعنی مرنے کے بعد جو معاملات پیش آنی ہے اس کے لیے حاصل کیا، اس نے فضل یعنی ہدایت کو پا لیا، لیکن گھاٹا تو اس طالب علم کے لیے ہے جو علم کو لوگوں کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے طلب کرے، یعنی لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا بالکل نہ ہو۔ یہ بات تو ایک مسلم ہے، صحیح ہے کہ علم کو دنیاوی عزت منصب حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے حاصل۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت کے بارے میں سوچ بچار کرتا رہے اور اس میں غفلت نہ کرے۔ ایک طالب علم کو علم کی بہت محنت مشقت کے بعد ایک مقام مرتبہ ملے گا، اگر درمیان میں ہی چھوڑ کر بھاگ جائے گا تو اس کو وہ مقام مرتبہ نہیں ملے گا۔ اور فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو کہ تابعی ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات اس لیے ارشاد فرمائیے کہ کوئی شخص علم اور اہل علم کو حقیر نہ جانے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا ہے علم والوں سے پوچھو جو بات تمہیں معلوم نہیں، علم والے اور نا علم والے برابر نہیں ہیں، عالم اور عام آدمی اور مسجد کا امام قاری حافظ یہ برابر نہیں ہے، ان کا مقام مرتبہ اللہ کے آگے بہت بلند و بالا ہے۔ باقی تو اوپر ہستیاں ہیں جیسے نبی ہو گئے، نبیوں کے صحابی ہو گئے، اولیاء اللہ، یہ تو زیادہ مقام مرتبے والی ہستیاں ہیں۔ تو فرمایا کوئی شخص علم اور اہل علم کو حقیر نہ جانے، گھٹیا نہ جانے، ان کی ناقدری نہ کرے۔ فرمایا طالب علم کے لیے مناسب بات ہے کہ غور سے پڑھے کتاب کو اور ایسے استاد کو تلاش کرے جو اسے راہ پر لگائے، اسے راہ پر لگائے۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ تمام علوم اچھے طریقے سے حاصل کرے جو اس کے سیکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ ہر طرح کے مسائل سیکھے اور وقفہ سے علم حاصل کرے، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، علماء اٹھ جائیں گے، چاہے لوگ فتوے دیں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ ایسے شخص کو اپنا استاد بنائے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو اور عمر دراز ہو۔ تو دو شخص فرمایا نقصان اٹھائیں گے، ایک جو اپنی اولاد کو سنت اور شریعت سے روکتا ہے اور علم دین حاصل کرنے سے روکتا ہے، اس کی اولاد اور باپ دونوں نقصان اٹھائیں گے۔ اور فرمایا اے عزیز، اے میرے دوست، کیسے علماء ہمیں سمجھا رہے ہیں، جس طرح طالب علم نے مشورہ کیا اسی طرح اس کے لیے علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے مولا علی رضی اللہ نے فرمایا
کہ کوئی آدمی مشورہ کرنے سے ہلاک نہیں ہوا، یعنی اچھے آدمی سے مشورہ کرو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچھے آدمی سے مشورہ کرو، اچھے آدمی سے مشورہ کرو، اور جلدی فرمایا نہ کرو۔ فرمایا کہ جب تمہارا بخار اتر جاتا ہے تو تم ٹھیک ہو جاتے ہو، کوئی مشورہ کرتے ہو کس ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اسی طرح اپنے استاد سے مشورہ کرو، اپنے استاد سے مشورہ کرو، اور استاد کو حقیر مت جانو، ان کی جگہ پر مت بیٹھو، استاد کی بات کوئی مت کرو، کیونکہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں آدمی کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اور فرمایا تمہارے علم میں برکت اس وقت ہوگی جب اپنے استاد کی قدر کرنا سیکھو گے، استاد کی قدر کرنا سیکھو گے تو پھر ہی تمہیں کوئی مقام اور مرتبہ ملے گا، اور پھر ہی تمہیں کوئی راہ ملے گی۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے آزمائشیں آئیں گی، تمہیں فتنے دیے جائیں گے، تمہیں تانے دیے جائیں گے، جان لے اگر تم نے یہ سہ لیے تو پھر تو کامیاب ہو جائے گا۔ اور فرمایا طالب علموں کو چاہیے جو کسی ایسے شخص کو اپنا رفیق ساتھی دوست بنائے جو سخت محنتی ہو، جو سخت پرہیزگار ہو، جو متقی ہو، اور جب تو کسی کے احوال جاننے چاہے تو لوگوں سے اس کے احوال پوچھے، وہ تمہیں بیان کر دے۔ ایسے شخص کو اپنا رفیق اور دوست اور ساتھی بنا تاکہ تیری دنیا بھی سنور جائے، تیری آخرت بھی سنور جائے، تیرے ماں باپ بھی بخشش کا تیرا ذریعہ بن جائے یا تم کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اچھے کی صحبت اختیار کر، کامل کی صحبت اختیار کر، گمراہ لوگوں سے بچ جا، گمراہ کی صحبت اختیار کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا، شریعت سنت سے دور ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے مگر اس کے والدین پر اب آئیے اسے کیا بنا دیں، یہودی بنا دیں یا نصرانی عیسائی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں۔ اب یہ والدین پر اولاد کو بے عمل بنائے یا حضور علیہ السلام کا فرما بردار بنا دے یا بے فرمان بنا دے۔ فرمایا برا دوست تجھے جہنم کی طرف لے جائے گا، برا دوست تجھے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ کہاں لے جائے گا برا دوست؟ کہاں لے جائے گا؟ جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اور نیک دوست تجھے کہاں لے جائے گا؟ جنت کی طرف۔ اسی لیے اچھے دوست بناؤ، اچھے دوستوں سے تعلق قائم کرو، اپنی اولاد پر نظر رکھو کہ اولاد تمہاری اچھے دوست کے پاس بیٹھی ہے، برا آدمی ہے۔ اگر تم علم کو اہل علم سے طلب کرنا چاہتے ہو تو ایسے ساتھی شاید کی تلاش کرو کہ تمہیں اس سے محبت ہو اور وہ دین کی خاطر محبت ہو۔ اور فرمایا جس نے جو کچھ پایا ادب و احترام سے پایا، بے ادب بے مراد، بے ادب بے مراد، با ادب با مراد۔ جس نے احترام کیا استاد کا تو وہ کچھ پا لیتا ہے۔ ادب احترام کرنا فرمایا اطاعت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور فرمایا طالب علم کو استاد کی تعظیم کرنا علم کی تعظیم کرنا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیں، جو لوگ علماء دین کا احترام نہیں کرتے، مسجدوں کے اماموں کا احترام نہیں کرتے، حافظین اور قاری جو آپ کو قرآن کی سکھاتے ہیں ان کا احترام نہیں کرتے، اور اپنی اولادوں کو ڈراتے رہتے ہیں مسجدوں سے اور استادوں کے پاس سے بیٹھنے سے، یہ غور و فکر کرنے کہ مولا علی رضی اللہ نے کیا بیان فرما دیا۔ مولا علی رضی اللہ نے فرما رہے ہیں اے عزیز دوست، طالب علم استاد کی تعظیم کرنا بھی علم کی تعظیم ہے۔ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، 10-12 آیتیں تو اور بات ہے، مجھے ایک حرف سکھایا، ایک حرف سکھایا، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا غلام ہوں۔ وہ مجھے فروخت کر دے، مجھے بیچ دے، مجھے فروخت کر دے، مجھے بیچ دے، اب وہ مجھے فروخت کر دے چاہے ذات کر دے، چاہے تو مجھے غلام بنا کر رکھے۔ یہ اہل علم کا مقام ہے اور مرتبہ ہے۔ فرمایا میں استاد کے حق میں تمام حقوق سے آگے ہوں اور ہر مسلمان کو اس پر واجب ہے
کہ استاد کا احترام کرے، ادب کرے، تو فرمایا بے شک وہی کامیاب ہوگا۔ اور لوگوں میں سے بدترین شخص وہ ہے جو کسی کو دنیا سنوارتے سنوارتے اپنے دین کو برباد کر ڈالے، یعنی کہ دنیا کو سنوارنے کے لیے شریعت اور سنت پر عمل نہ کرے، شریعت اور سنت پر عمل نہ کرے۔ میرے دوستوں بزرگوں غور تو کرو، آج دنیا میں مسلمان بے عملی کا شکار ہے، کوئی روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، کوئی دین کی طرف لگائے تو اس کو روکنے والے، اس کو دھمکیاں دیتے ڈراتے ہیں۔